السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ باہر آواز دیکھنا صحیح آ رہی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، غرباء اور فقراء اور مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربى، وہ اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، والجار الجنب، اور وہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی جس سے تمہارا رشتہ نہیں، وصاحب بالجنب، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کے ساتھ، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ملازمین کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دور میں بھی انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، تو انبیاء اللہ کا پیغام انسانیت کے نام لے کر آئیں۔ ہر دور میں ہر نبی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور انسانوں کو سناتے تھے۔ انبیاء کی اس دعوت حق کو جن لوگوں نے قبول کیا، ان کو امت مسلمہ، امت مؤمنہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو امت بن گئے، اللہ نے اس کا ایک رشتہ بنا دیا بھی، اور اس رشتے میں اللہ نے ایسے جوڑ دیا کہ انہیں سند پکڑا دی کہ انما المؤمنون اخوہ، اب یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ جو اس دعوت میں شامل ہو گئے، جس نے قبول کیا، وہ سب آپس میں بھائی بن گئے، یہ رشتہ اللہ نے بنا دیا۔ اور پھر جب رسول دنیا میں دوسرے آتے تھے یا پہلے سے موجود ہوتے، تو وہ رسول بھی اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں اور فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی بن گیا۔ اور جب یہ چند افراد مل کر اکٹھے ایک جماعت بنتی تھی
اسے اسلامی برادری کہا جاتا ہے۔ اب یہ اسلامی برادری جو ہے، اس کا قیام اللہ نے فرما دیا اور اس کی بقا انسانوں پر چھوڑ دی۔ رشتہ اللہ نے بنایا، انما المؤمنون اخوہ کہہ کر، نبی نے اس کی تاکید اور تصدیق بھی فرما دی، سمجھا بھی دیا کہ المسلم اخو المسلم۔ اب ان بھائیوں کو آپس میں چھوڑا کہ اس برادری کا قیام اللہ نے کیا ہے، اس کی بقا اب تمہارے پاس ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے وہ اصول بھی بتا دیے۔ فرمایا کہ اس اسلامی برادری کو باقی رکھنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ایک دوسرے کی حق تلفیوں سے بچنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اور اسی کا نام شریعت مطہرہ نے حقوق العباد رکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی حد تک دنیا کا ہر مسلمان ایک سے بڑھ کر پکا مسلمان بننے کی کوشش بھی کرتا اور ہے بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، دیگر نفلی عبادات میں، حج میں، اس میں تو ہر آدمی یہ حقوق اللہ ہے، اس میں ہر مسلمان ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اسلامی برادری کا بقا اور اس کا قیام یہ حقوق العباد پر منحصر ہے۔ حقوق العباد، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے۔ اب ان میں سے حقوق کے سب سے پہلا حق جو ہر مسلمان کے ایک دوسرے پر آتا ہے، چونکہ یہ بھائی ہیں، اب اللہ نے رشتہ جوڑا ہے تو یہ بھائی بن گئے، اور جب یہ بھائی بن گئے تو اب اللہ رب العزت نے حقوق جو رکھے ہیں ان میں سے پہلا حق کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، نفرت نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی قرآن مجید سورہ فتح میں، رحماء بینہم، کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑے نرم ہیں، بڑے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے، آپس میں محبت کرنا۔ اور جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے صرف اسلام کی وجہ سے کہ بھئی یہ مسلمان ہے بس مجھے اس سے محبت کرنی ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ کے نبی کا جو ارشاد ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت لازمی طور پر واجب ہے ان لوگوں، یعنی میں لازم ان لوگوں سے محبت کروں گا، کرتا ہوں۔ کون؟ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو صرف میری محبت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں صرف کس لیے کہ مسلمان ہیں، ہم ملنے ایک دوسرے سے، مسلمان ہیں بس۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میری محبت بھی واجب ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف اور صرف میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے مجھے محبت ہے، ان لوگوں سے جو ان کی آپس کی محبت کیوں ہے؟ فرمایا وہ جو رشتہ میں نے جوڑا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ میری رضا کے لیے، تو میں بھی ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ ظاہر ہے وہاں میدان محشر میں ہر آدمی خاموش اور بالکل ہمتاً متوجہ ہو کر بیٹھا ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، سورہ جاثیہ میں اللہ کہتے ہیں ہر آدمی پنجوں کے بل بیٹھا ہوگا کہ کیا آواز آنے والی ہے، سن رہا ہوگا، سننے کے لیے مستعد ہوگا۔ تو اعلانات ہوتے رہیں گے، ایک اعلان ہوگا، أَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، یہ اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کسی دنیاوی لالچ میں نہیں، کسی دنیاوی غرض سے نہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا ہے، کسی بڑے عہدے پر ایسے تعلق رکھو میرے کام بنیں گے، نہیں، اس بنیاد پر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ویسے یہ چیز دنیا میں اب ختم ہی ہو گئی ہے،
ختم ہی ہو گئی ہے۔ صرف اللہ کے دنیا میں اگر کسی سے محبت ہے تو لالچ اس میں غالب ہے، مقصد اس میں غالب ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کام کا ہے تو اس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور جس دن وہ ریٹائرڈ ہوا کام سے گیا تو تعلق والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے باس کے گھر کا کتا اگر مرتا ہے تو سب آتے ہیں اس کے لیے، لیکن جب خود ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر چند ہی لوگ آتے ہیں، اب کیا کرنا، اب تو چلا گیا۔ تو یہ اس طرح لالچ والی محبت نہ ہو۔ این المتحابین فی اللہ، اللہ اعلان کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی دنیاوی لالچ سے ہٹ کر آپس میں صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپس میں کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ ظاہر ہے فرشتے انہی لوگوں کو کھڑا کریں گے، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا کہ آج میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں بٹھاؤں گا، اور آج دن وہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی میدان محشر میں سایہ نہیں ہے، صرف ایک سایہ عرش کا، اس کے نیچے ان کو بٹھاؤں گا آج۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ آپس میں دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، اس وجہ سے۔ مسلمان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے تو مسلمان سے محبت ہے۔ اور اگر بلا وجہ کسی مسلمان سے نفرت ہے نا، بلا وجہ، جیسے آج کل بھر دی گئی ہے دنیا میں ہر مسلمان سے، تو یہ ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ نفرت خطرہ ایمان ہے۔ کسی مسلمان سے حسد رکھنا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنی نیکیاں ضائع کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے دل میں کسی سے حسد پیدا ہو گیا نا، اب وہ حسد کا ظاہر تو کرے گا نہیں، کرے یا نہ کرے، لیکن اس آدمی کی نیکیاں ایسے جل رہی ہوتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا رہی ہوتی، ایسے جل رہی ہوتی، ختم ہو رہی۔ اور پھر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اس کی توہین اور تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ تو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے والی، اللہ کو غصہ دلانے والی بات، بلا وجہ کسی مسلمان کی تذلیل کرنا، اور کسی مسلمان کی عیب جوئی کرنا، اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر کرنا، یہ اپنے عیوب لوگوں پر ظاہر کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں کسی کے عیب ظاہر کرتا ہے نا، اللہ اس کے عیوب وہاں ظاہر کر دیں گے جہاں یہ چھپانا چاہے گا، وہاں ظاہر ہو جائیں۔ اور کسی مسلمان کی چغلی کرنا یا اس سے قطع تعلقی کرنا، یہ تو جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ لا يدخل الجنت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قاطع بھی نہیں جائے گا اور قطات بھی نہیں جائے گا، دونوں، چغل خوری کرنے والا اور قطع تعلقی کرنے والا۔ اور اگر کسی مسلمان کے قتل میں شریک ہوا یا قتل کر دیا تو یہ تو ہمیشہ کے لیے جنت سے محرومی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، یہ پہلا حق ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بھی تب کھلتے ہیں نا جب انسانوں کے رحمت کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوں، ان کے دلوں میں رحمت شفقت ہوگی تو اللہ کی طرف سے بھی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب دلوں کے اندر تنگی اور دوری پیدا ہو جاتی ہے نا، اور دلوں میں محبت کے بجائے نفرت آنے لگ جاتی ہے، قرب کے بجائے دوری آنے لگتی ہے، تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی بند ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ نرم رہو، اچھے رہو، اللہ عرش والے تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے۔ دوسرا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے وہ ہے اس کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ جتنا ہو سکے ہر مسلمان کی سوچ، اس کی نیت، بلکہ اس کے اندر یہ بات پکی راسخ ہو کہ میرے سامنے کسی مسلمان کی جان کا نقصان ہو رہا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں ہر طرح سے جتنی ممکن ہو کوشش کر کے اسے بچاؤں گا۔ یہ بھی حق ہے، تحفظ جان اور مال، کسی کا مال ضائع نہ ہو، کسی کی جان ضائع نہ ہو۔ اچھا یہ چیزیں ہم تو کسی اور پہ رائے میں ان کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے سامنے اگر کسی کے گھر کو آگ لگ گئی تو میں جان پہ کود کر جاؤں گا، اس کو بجھا دوں گا، میں نے اس کے مال کی حفاظت کر لی۔ کسی کا بچہ گر رہا تھا، میں نے اس کو بچا لیا، یہ جان کی حفاظت کر لی۔ یہ جو ہم لین دین کرتے ہیں نا، لین دین، کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کسی سے خرید رہے ہیں، بیچنے والا کوشش کرتا ہے کہ چیز مہنگی دے دوں میں اس کو، کسی طریقے سے 2 روپے زیادہ لے لوں اس سے،
خریدنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کا نقصان کر لوں، اپنے لیے بچا لوں پیسہ. پھر یہ آگے بڑھتا ہے نا، کچھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی خراب چیز اس کو دے دوں. سبزی والا بھی اگر سبزی دے گا نا تو وہ بھی کوشش کرے گا ایک آدھ دانہ بھی خراب ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خریدار نے اتنے اس کو تنگ کیا ہوتا ہے، اتنی بحث کی ہوتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے اچھا اب میں بھی تم سے اپنا بدلہ لوں گا. یہ تو ہے جان، یہ ہے وہ جان اور مال کا نقصان کرنا. چیز بھی خراب دے دی. اور اب تو اللہ معاف فرمائے، ہم اس دور میں زندہ رہ رہے ہیں نا، اس دور میں کہ آدمی اگر بیمار ہو جائے وہ ہسپتال جانے سے ڈرنے لگ گیا ہے. کیوں؟ وہ پکڑ کے لٹا دیں گے، بھئی داخل کرو، ایڈمٹ کرو اس کو، ایڈمٹ کرو اس کو، اور نہیں بھی ہو تو آپریشن کر ہی دو اس کا. یہ تو اب اللہ معاف فرمائے، یہ ایک بہت چیز عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں. اب اسپتالوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، یار گھر میں کچھ دوا لے لو، کسی سے پوچھ لو، جاؤ نہیں، کوشش کرو نہیں جاؤ. یہ کیا کس کیفیت میں ہم پہنچ گئے؟ اللہ تو کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے جان کے اور مال کی حفاظت کرے. یہاں اس کے جان کے بھی در پہ، اس کے مال کے بھی در پہ بنا ہوا ہے. اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ پھر کہاں سے آئے گی؟ اور یہ وہ فرضی باتیں نہیں، یہ وہ باتیں جو اندر کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ بھئی اب یہ حالت ہے اسپتالوں میں. اللہ کا خوف اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جب ہم کسی انسان کی خدمت کے لیے جاتے ہیں نا، تو اب یہ سمجھا کریں، یہ دیکھیں کریں کہ اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں. میں اس آدمی کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں؟ اس کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کی مال کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کا مال حاصل کرنے کی. اور اگر پتہ چلے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو ویسے اس کو فارغ کرو جائے. اگر کہیں کچھ ہے اس کے پاس تو پھر اس کو 2-4 دن کے لیے رکھ لو. یہ صورت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ پچھلے کو 3-4 سالوں سے ایسی کیفیتیں پیدا ہو گئی ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کا مسلمان پر جو حق ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا. کھانے کے لیے غذائیں وہ دی جاتی ہیں جس کے اندر وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کی تمام زہریلی چیزیں، گندی چیزیں، نقصان دہ چیزیں وہ ہمیں کھلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو کھلاتے ہیں. ہم خود کھاتے ہیں، ہم نہ کھائیں تو کوئی زبردستی تو نہیں دے سکتا. تو کہاں ہے جان کی حفاظت؟ سبزی اس میں ملاوٹ، گوشت میں. وہ فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر پانی کیسے بھرا جاتا ہے. زندہ جانور تو پانی پی لیتا ہے، ذبح شدہ جانور میں گوشت پہ پانی بھر دیتے ہیں. یہ اس دور کا مسلمان اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوگا. کافر سے اللہ کو اس کی شکل سے نفرت نہیں ہے، صرف اس لیے اللہ سے دور ہے کہ اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا. اور مسلمان کی شکل سے اللہ کو کوئی محبت نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے. اور اگر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایسا کرے گا تو یہ اس طرح کا مجرم ہوگا کہ ایک چور محلے کا تھا اور ایک چور اپنے گھر کا تھا، دونوں نے مل کر گھر میں چوری کی ہے. سزا زیادہ اسے ملے گی جو گھر والا تھا، محلے والے کو نہیں ملے گی، تو باہر کا تھا، اس سے زیادہ سزا ملے گی. اللہ کہتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ اس کے تحفظ جان اور تحفظ مال. کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو، ایک اچھی مثال بنے کہ ایک آدمی یہ کہے بھائی یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی تھی، اب اس کے بے شک ریٹ بڑھ گئے ہیں لیکن میں مہنگے نہیں بیچوں گا، میں اتنی قیمت پر تمہیں دوں گا، لے لو. یہ چیز نہیں ملتی. لیکن اگر پتہ چلے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں تو 2 دن پہلے سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں، اگلے دن مہنگے بیچیں. اور اگر قیمتیں گر جائیں تو پھر لڑائی ہے، نہیں بھائی میں نے تو مہنگی خریدی تھی. تحفظ جان اور تحفظ مال کا تصور ہی مسلمان سے نکل گیا ہے. تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو غیر مسلم جن کو ہم کہتے ہیں نا، ان کے اندر کسی حد تک یہ چیزیں ہیں. اسلام نہیں ہے لیکن اسلام کی وہ باتیں ان کے اندر ملتی ہیں کہیں نہ کہیں. تو مسلمان اس کیفیت میں رہ کر اپنے آپ کو تولتا ہے کہ میں جنت الفردوس میں جاؤں گا یا کتنا نیچے ہوں گا اس سے. کیفیت یہ ہو. اللہ کہتے ہیں دوسرا حق ایک دوسرے پر کیا ہے؟ اس کے جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ. کوئی چیز اگر کسی کے ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے اس کا بندے کا، سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان نہیں کرنا. اور اگر آج تو ہمیں یہ حالت ہے کہ پتہ چل گیا بندہ مجبور ہے، تو بس پھر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یار یہ اتنا مشکل کام ہے، کیسے کروں میں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نیچے ٹائر نہیں لگیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کام.
اور ٹائر لگ گئے تو پھر دنیا کے سارے کام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ بندہ مجبور ہے. کسی کی مجبوری سے اس طرح سے فائدہ اٹھانا، روز محشر اللہ رب العزت دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہاں کہاں اس نے تمہیں تنگ کیا تھا، اپنا بدلہ لو اس سے، اس کے بعد میرے پاس آنا، اس سے پہلے میرے پاس نہیں آنا. حساب اور کتاب اس وقت ہوگا جہاں اس بندے نے تم سے حقوق لیے تھے وہ واپس دو، اس کے وہ واپس کرو. تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اس کی جان کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت. اور آج کل تو جان کی حفاظت کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ دوائیں بھی عذاب جان بن جاتی ہیں. خیر، تیسرا حق کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ پریشان ہو تو پریشانی میں اس کی مدد کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اسے ہمت دلانا، تکلیف دور کرنے کے لیے اسے ہمت دلانا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی ہمت کو بڑھانا. کوئی بات نہیں، ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے آپ کے ساتھ، آپ آگے بڑھیں، چھوڑیں نہیں اس کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کی ہمت بڑھائی جائے. اگر وہ بیمار ہے تو بھی اس کی ہمت بڑھائی جائے، اسے حوصلہ دیا جائے. وہ کسی معاملے میں پریشان ہو گیا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر مزید پریشانیوں کی تذکرہ نہ کیا جائیں، اس ہمت بڑھانے کے لیے کوئی ایسی باتیں اس کے سامنے کی جائیں. کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی گئے نا، اس کے سامنے بیٹھ کر اچھا وہ میرا فلاں رشتہ دار تھا نا، اسی بیماری میں تھا وہ بھی، اور اللہ مغفرت فرمائے وہ چلا گیا بڑا جلدی، تو اس کو آدھا وہی مار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، جب کسی بیمار کے پاس جاتے نا، اگر وہ بالکل آخری سٹیج پر ہوتا نا، اللہ کے نبی کو تو نظر آتا تھا، اس کے پیشانی پر ہاتھ رہتے، کہتے نہیں نہیں بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا تھا، اب تو ٹھیک ہو جائیں گے، آپ اور بہتر ہو جائیں گے. کسی کی کوئی جان بچا نہیں سکتا لیکن اس کی دلجوئی تو کر سکتا ہے نا. اچھے الفاظ ہمارے پاس ختم ہو گئے. پریشان کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے جو زیادہ پریشانی والے ہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ حق نہیں ہے مسلمان کا. مسلمان سے ملے، اگر وہ پریشان ہے اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے. کہیں وہ گیا بیچارہ بیٹھا، اس کا کام نہیں ہو رہا، مجھے پتہ ہے یہ کام میں اس کا کر سکتا ہوں، اس کا وہ کام کر دیں، اس کا وہ کام کر دیں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا. جتنے بھی ہمارے سرکاری آفیسز ہیں، اللہ کی طرف سے عجیب ہماری حالت ہے، ہم ذہنی غلامی ہمارے اندر سے نکلی نہیں ہے. دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے. ہمارے ہاں آج بھی بینکوں سے لے کر اسکولوں تک چھوٹی چھوٹی درخواستیں میں انگلش میں لکھ کے لاؤ. ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. وہ بیچارہ آیا آپ کے پاس، یا مجھے یہ فارم فل کر دیں، آپ جاؤ یار خود کر کے آؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنا سا کام بھی اس کا نہیں کر سکتے آپ. اس کو ایک فارم فل کر کے دے دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اگر وہ محتاج اور ضرورت مند نہ ہوتا، وہ بھی کسی آفس میں بیٹھا ہوتا، تمہارے پاس کون آتا پوچھنے کے لیے؟ تمہیں کوئی افسر کہتا؟ ہر آدمی اگر افسر بنا ہوتا تو کوئی اس کو افسر کہتا؟ سر کہتا ہے اس کو. یہ سر اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تم پڑھے لکھے ہو، تمہیں سر کہہ کر وہ بات کر رہا ہے تو اس کا کام کرو. آگے سے وہ زبان استعمال کریں گے جو اس کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ نرم سے لہجے سے بات کر. لیکن یہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہ الفاظ استعمال کرے گا سخت. کیوں؟ پڑھا لکھا ہے. اور ہم بھی کیا، اگر بڑا آدمی غصہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چپ چپ چپ، سر کا بی پی ہائی ہو رہا ہے. اور اگر چھوٹا کرے تو کہتے ہیں بدتمیز آدمی کہیں کا، تمیز نہیں سیکھی انہوں نے. چھوٹے کا غصہ بھی بدتمیزی ہے اور بڑے کا غصہ بی پی ہائی. یہ ایک فرق. یہ جو ہم بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑے جو آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہم بیٹھے نہیں ہیں، ہمیں بٹھایا گیا ہے. اور اسی لیے بٹھایا گیا کہ یہ جو غریب آئیں گے آپ کے لیے کام کے لیے، آپ اس کا کام نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں ہوتا، اچھے اخلاق سے بات تو کر سکتے ہیں نا. اسے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھی یہ کام یہاں نہیں ہوگا، آپ ایسا کریں وہاں چلے جائیں، وہاں فلاں آدمی بیٹھے ان سے جا کر کے وہ کر دیں گے. جاؤ بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ. بھائی دنیا میں کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ ایسا کوئی کام ہے آج تک؟ ہر کام ہو سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہماری عادتیں ایسی خراب ہو گئی ہیں کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کرنے کی رشوت، اس نے ہمیں بگاڑ دیا. نہ کرنے کی تنخواہ، آفس پہ ٹائم پہ نہیں جانا، کام نہیں کرنا، تنخواہ تو آ رہی ہے نا. اور اگر کریں گے تو اس کے ہم الگ سے پیسے لیں گے، پھر سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ کا خوف موت سر پہ ہر آدمی کے ہے.
اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میدان محشر میں ایسے ہی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز حیثیت دی ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ کہتے ہیں مال سے کسی کی محبت، کسی سے کی مدد کرو، نہیں کر سکتے۔ جسمانی طاقت اللہ نے دی ہے، کسی کی مدد کر دو۔ کوئی آدمی کام کر رہا ہے نہیں کر سکتا، اس کی مدد کر دو۔ یہ نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اس سے صرف کرنے سے، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، کسی کی مدد کر دو نا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایک چھوٹی سی چیز بھی اس کو لکھ کے نہیں دے سکتے ہم۔ یہ حالت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پریشان آدمی کی مدد کرنا یہ حق ہے اس اسلامی معاشرے کا، اور اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے اس کے اس معاشرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مقروض کو سہولت دینا، بندہ مقروض تھا، مجھ سے قرض لیا ہے، اب مجبور ہو گیا، ایسا بھی نہیں جیسے آج کل حالات بن گئے، ہونے کے باوجود بھی نہیں دینا، یہ تو پھر گناہ ہے۔ مطر الغنی ظلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی حیثیت رکھتا ہے پھر بھی کسی کا قرض نہیں دیتا تو یہ ظالم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ظالم کے لیے جب اس کا انتقال اس کیفیت میں ہو گیا کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن اگر ایک آدمی مجبور ہو گیا ہے، بیچارہ واپس کر نہیں سکتا، اور قرض دینے والا اسے وقت مہلت دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس آدمی کو بھی دنیا اور آخرت میں مہلت دیں گے۔ کس بات؟ غلطی ہو گئی، اللہ اس کے مواقع پیدا کریں گے، اس کی معافی ہو جائے گی، اس کے لیے بھی سہولتیں پیدا ہوں گی۔ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العزت اس آدمی کی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اور محشر میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت انس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا میں کسی بددین آدمی سے کسی مسلمان کو بچا لیا، کیا مطلب؟ وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، اس کی توہین و تذلیل کر رہا تھا، ہم نے اس کو بچا لیا، ہٹا لیا اسے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس آدمی کو فرشتوں کے ذریعے سب سے الگ کر کے بٹھا دیں گے اور تمام چیزوں سے بچائیں گے، تمام تکالیف سے بچائیں گے۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ نرم چلو، اچھے چلو، اللہ تمہارے ساتھ بھی صحیح چلیں گے، اور اگر تم زمین والوں کے ساتھ نرمی سے نہیں چل سکو گے، اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی سخت، اس سے زیادہ سختی کریں گے جس طرح تم لوگوں کے ساتھ کرو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس آدمی نے کسی ضرورت مند کو دنیا میں ایک کپڑا دے دیا، ایک جوڑا جو اپنی ضرورت سے زائد تھا اس کو دے دیا، بھائی تم پہن لو، اچھا تھا، نیا تھا، اسے دے دیا، فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ جس آدمی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائیں گے، آخرت میں، جنت میں۔ اور جس آدمی نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت جنت میں اسے شراب طہور پلائیں گے، وہ تو ویسے بھی ملے گی لیکن اس کے اکرام کے طور پر اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ اس کو پلا کر آؤ، اس سے بدلہ دو۔ اس لیے کس نے دنیا میں ایک انسان کے ساتھ نرمی کی تھی، اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، اس کا بدلہ اس کو آخرت میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ